الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج الى الحج ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة والصلاة الى الصلاة كفارات لما بينهن او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ زد چینل کے معزز حاضرین و سامعین، میں آپ سبھی حضرات کا اس اہتمام رمضان کے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ اہتمام رمضان کے پروگرام سے آپ لوگ جڑتے ہیں اور جو بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس بیان کو آپ لوگ بغور سنتے ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اس بیان سے ضرور استفادہ حاصل کرتے ہوں گے۔ چونکہ یہ پروگرام اہتمام رمضان کے تعلق سے ہی ہے، لہٰذا میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی گفتگو میں رمضان کے متعلق ہی بات کی جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ فتح و نصرت کا مہینہ ہے، مدد و نصرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کی ہم مکمل طور پر قدردانی کرتے ہیں اور قدر و منزلت کے ساتھ اگر ہم اس رمضان المبارک کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک دراصل ہمارے گناہوں کے کفارے کا مہینہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود آقائے نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، اور ایسا ہی ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے، جو دن، جو ایام، جو مہینے گزرتے ہیں، اور اس مہینے کے ان مہینوں کے اندر بندوں سے جو گناہیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے ان گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ رمضان میں اگر جو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ گزشتہ رمضان کی قدردانی کیا، روزے رکھا، نمازوں کی پابندی کی، نوافل عبادتوں اور ریاضات کا مجاہدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی، عمر میں خیر و برکت دیا، آنے والے رمضان کی بھی اس نے قدردانی کی، روزہ رکھا، نمازوں کی پابندی کی، نوافل، تلاوت، عبادت و ریاضت کا خاص خیال رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، کہ اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک بیچ میں جو مہینے گزرے ہیں، جو ایام گزرا ہے، جو دن گزرا ہے، ان دنوں میں اگر اس بندے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یا رمضان ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے جو ہے نا دوسرے جز کے اندر جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمَعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، ایسا ہی جو ہے نا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک ہفتے کا جو فاصلہ ہے، اس ایک ہفتے کے اندر اگر بندہ صحیح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کیا، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا رہا، تو اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک ایک ہفتے کے اندر جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس گناہوں کو جو ہے نا اس جمعہ کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور ایسا ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا جو وقت ہے، یہ وقت بھی جو ہے نا گناہوں کے کفارے کا جو ہے نا سبب بن جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ کفارے کا سبب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین بندوں کے لیے بناتا ہے جو ظہر کی نماز پڑھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب احکام الہی کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارتے ہوئے، وقت گزارتے ہوئے پھر عصر کی بھی جو ہے نا نماز پڑھا ہے، تو اب اس وقت میں جو وقت ظہر سے لے کر عصر تک کے درمیان جو اس سے گناہ صغائر وجود میں آئے ہیں، اس سے جو گناہ صغائر جو ہے نا کا ارتکاب ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نمازوں کی برکت سے جو ہے نا معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز مومن بندوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے جو ہے نا روک دیا کرتی ہے۔ روک دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا وہ بندہ گناہ کرتا نہیں ہے، اور اگر جو ہے نا ہو جاتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو یہ نمازیں اس کے لیے جو ہے نا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے معزز زر چینل کے جو ہے نا ناظرین و سامعین، رمضان کی اتنی بڑی جو ہے نا اہمیت جو ابھی بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کہ رمضان الی رمضان کفارات لما بینہن، کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک گناہوں کا جو ہے نا کفارہ بن جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے گناہوں کے کفارہ بننے والوں میں سے جو ہے نا بن جائیے۔ اور وہ کس طریقے سے بنیں گے کہ رمضان کا اہتمام کیجئے، رمضان کی قدردانی کیجئے، رمضان کا جو ہے نا روزہ بغیر عذر شرعی کے جو ہے نا مت چھوڑیے۔ اور ایسا ہی جب جو ہے نا آپ روزے کی حالت میں ہیں تو لا یعنی اور فضول باتوں سے، فضول کاموں سے جو ہے نا اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے، غیبت سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے، بہتان ترازی اور جو ہے نا الزام تراشی سے اپنے آپ کو جو ہے نا علیحدہ رکھیے، لغو بیکار جو ہے نا کاموں سے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا علیحدہ رکھیے۔ ان وقتوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ریاضت اور جو ہے نا تلاوت قرآن کے اندر جو ہے نا صرف کیجیے اور پھر امید رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ یقیناً جو ہے نا آپ کا یہ رمضان آپ کے گناہوں کے لیے جو ہے نا یقیناً جو ہے نا کفارہ بن جائے گا۔ یا رمضان کے اندر جو ہے نا 5 حروف ہیں، ان 5 حروفوں کے جو ہے نا الگ الگ جو ہے نا چیزیں اور الگ الگ جو ہے نا نعمتیں جو ہے نا ہمیں حاصل ہو جاتی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فی رمضان الراء رحمۃ من اللہ۔ رمضان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو راہ پائی جاتی ہے وہ راہ جو ہے نا دراصل اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت کی راہ، اور رحمت کی راہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جو ہے نا رمضان کی قدردانی کرو گے
رمضان کا جو ہے نا اہتمام اپنے دل و دماغ کے اندر جو ہے نا بسا کے رکھو گے، اور رمضان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ الراء رحمت من اللہ، یا رمضان کے اندر جو راہ ہے وہ راہ دراصل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت کی راہ ہے، اور رحمت کی راہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اس فرمان سے بھی ملتا ہے، جس فرمان نے جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے جو ہے نا 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں میں جو ہے نا پہلا عشرہ اولہ رحمتن، پہلا عشرہ جو ہے نا رحمت کا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے نا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اشارہ کیا ہے کہ الراء رحمت من اللہ، رمضان کے اندر جو راہ ہے اس راہ سے تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت و ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کی اتنے زیادہ قریب و نزدیک ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر جو ہے نا برسنے شروع ہو جائے۔ الراء رحمت من اللہ، اور رمضان کے اندر راء کے بعد جو ہے نا لفظ میم ہے، میم کے بارے میں جو ہے نا ارشاد فرمائے کہ والمیم محابات باللہ، کہ رمضان کے اندر جو میم ہے وہ دراصل میم جو ہے نا اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاؤ۔ عبادت کر کے ڈوبو، ریاضت کر کے ڈوبو، نیک اعمال کر کے ڈوبو، گناہوں سے جو ہے نا استغفار کر کے ڈوب جاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے نا حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ والمیم محابات من اللہ، اور فرمائے کہ تیسرا ورڈ جو ہے نا تیسرا حرف ضاد ہے، فرمائے کہ والضاد ضمان من اللہ، کہ جو شخص جو مومن بندہ رمضان کی دل و جان سے قدر کرتا ہے، اس کا اہتمام کر لیتا ہے، رمضان کے روزے کی جو ہے نا مکمل طور پہ پابندی کرتا ہے، احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا گناہوں سے بچا لیتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں خرچ کرتا ہے، تو فرمائے کہ وَالضَّادُ ضَمَانٌ مِّنَ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَالْأَلِفُ أُلْفَةٌ بِاللَّهِ، کہ رمضان کے اندر جو الف ہے وہ الف دراصل جو ہے نا الفت کی ہے، اور الفت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محبت کے۔ الفتم باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی الفت میں اپنے آپ کو جو ہے نا غرق کر ڈالو، ڈوب جاؤ، اس طریقے سے عبادت کرو، اس طریقے سے ریاضت کرو، تم یہ سمجھو کہ یہ رمضان جو ہے نا ہمارا آخری رمضان ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان جو ہے نا ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس رمضان آئندہ رمضان کے ہم حاصل کرنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لہٰذا جو ہے نا اس اعتبار سے جو ہے نا اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر اتنی عبادت و ریاضت کرو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا احکام کی اس طریقے سے پابندی کرو کہ اللہ تعالیٰ کی الفت، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں جو ہے نا حاصل ہو جائے۔ والالف الفۃ باللہ، اور فرمائے کہ والنون نور من اللہ، یہ رمضان کے اندر جو دراصل نون ہے وہ نون جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ جب تم جو ہے نا روزہ رکھتے ہو تو تمہارے چہرے کے اوپر نورانیت آتی ہے، کشش آ جاتا ہے، نکھار آتا ہے، اور اتنا نکھار آتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا نور آ جاتا ہے کہ وہ نور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نور کو تم حاصل کرنے والے بن جاتے ہو۔ اور نور ہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلصَّائِمِ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ فرمایا کہ جب جو ہے نا روزہ دار جو ہے نا روزہ رکھ لیتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے معدے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو ہے نا بو پیدا ہوتی ہے، وہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے زر چینل کے جو ہے نا معزز ناظرین و سامعین، یہ اہتمام رمضان کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام اسی لیے جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا اگر ہم میں سے کوئی کسی وجہ سے جو ہے نا رمضان کا جو ہے نا اہتمام جتنا کرنا چاہیے اتنا اب تک جو ہے نا نہیں کر سکا، تب آئندہ کر لے، جو موقع ملا اسی کو غنیمت جانا جائے، اور اس موقع کو غنیمت جان کر جو ہے نا آپ مکمل طور پہ جو ہے نا رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کیجئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی برکت کہ آپ حاصل کرنے والے جو ہے نا بن جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ مدد و نصرت کا مہینہ ہے، فتح کا مہینہ۔ اسی مہینے کے اندر سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی، مکہ مکرمہ فتح ہوا، جس تاریخ سے جو ہے نا ہم اور آپ جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے نا واقف ہے۔ سن 8 ہجری ہے، رمضان المبارک کی جو ہے نا 10ویں تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاتحانہ طور پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے۔ وہ وقت آ گیا جس وقت کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت سے پہلے جو ہے نا اطلاع دی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور ایسا ہی جو ہے نا اس سورہ کی بھی جو ہے نا وہ سورہ جو نازل کی گئی تھی، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، فتح عطا فرمایا، 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں، مکمل 10,000 فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے۔ یہ وہی مکۃ المکرمہ ہے جس مکۃ المکرمہ میں ہمارے اور آپ کے تاجدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، صعوبتوں کو برداشت کرنے پہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آمادہ کیا جاتا تھا، آپ کے راستے میں جو ہے نا کانٹے اور جو ہے نا خار بچھا دیے جاتے تھے، آپ کو ہر طریقے سے جو ہے نا ستایا جاتا تھا۔ اور اسی مکۃ المکرمہ سے بے ساز و سامان 113 مسلمان کو کفار مکہ نے جو ہے نا بے ساز و سامانی کے حالت میں جو ہے نا نکال باہر کیا تھا۔ بالآخر رمضان المبارک کے مہینے سن 8 ہجری رمضان کی جو ہے نا 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمایا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ذات بابرکات کے اوپر۔ آج کل کا اگر جو ہے نا کوئی فاتح بادشاہ ہوتا تو یقیناً مفتوح علاقے کے جو ہے نا عوام کے اوپر جو ہے نا زد و کوب کرتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 10,000 کا جو ہے نا فوج ہے، مسلمانوں کی بے انتہا جو ہے نا اجتماعی جو ہے نا طاقت و قوت ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ مکہ کے اندر وہ حضرات بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتے تھے،
اسلام کے جو ہے نا دشمن تھے، اسلام اور اسلام کے جو ہے نا تمام شعائر کو مسمار کرنے کی بے شمار ان لوگوں نے کوششیں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کے باوجود ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر و اکراہ یا ظلم و ستم سے کام نہیں لیا، بلکہ عام منادی فرما دی، فرمایا لا تثریب علیکم وانتم الطلقاء، کہ اے مکہ والو آج تم لوگوں کے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرا کر تم جو پہاڑوں کا سہارا لے رہے ہو، پہاڑوں کے دامن اور جو ہے نا غار میں چھپ رہے ہو، اس کے چھپنے کی ضرورت نہیں، لا تثریب علیکم، آج تم لوگوں کے اوپر کوئی سرزنش نہیں، وانتم الطلقاء، بلکہ تم سب کے سب جو ہے نا آزاد ہو۔ ہم کسی کو جو ہے نا غلامی کی زنجیروں میں جو ہے نا جکڑنے کے لیے جو ہے نا نہیں آئے، اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے جو ہے نا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رحمت کا یہ نمونہ نہ تو کسی نے پیش کیا ہے اور نہ کر سکے گا۔ ابو سفیان جو اسلام کا جو ہے نا سراسر جو ہے نا دشمن، آپ نے اسے بھی امان دی، اور اسے ہی امان نہیں دی بلکہ اس کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منادی فرما دی، اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی جو ہے نا امن ہے۔ اور ہندہ بنت عتبہ جو اسلام کی دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن، اور تمام جو ہے نا مسلمانوں کی دشمن، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رحمت کو دیکھتے ہیں، محبت کو، شفقت کو جو ہے نا دیکھتے ہیں، تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے جو ہے نا رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وہ ہندہ جس نے جو ہے نا غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا ناک کان کٹوائی تھی، حضرت حمزہ کے جو ہے نا جگر کو جو ہے نا کچا چبانے کی کوشش کی گئی تھی اور کی تھی اس نے، لیکن جب وہی ہندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پاس آتی ہیں تو آپ صلی اللہ فتح مکہ کے موقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور بالآخر وہ ہندہ جو ہے نا اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، جو چینل کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ فتح و نصرت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس رمضان کے اندر۔ آج اگر ہم بھی دست بدعا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جس حالات سے ہم اور آپ جو ہے نا ابھی فی الحال گزر رہے ہیں، جس آب و ہوا بلا اور وبا کے اعتبار سے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا تہہ دل سے یقین قلبی کے ساتھ جو ہے نا اگر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کی بھی جو ہے نا مدد و نصرت فرمائے گا، اس وبا کو دور فرما کر، اس بلا کو دور فرما کر۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا بے انتہا جو ہے نا اہمیت رکھتا ہے۔ مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر جو ہے نا مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو ہے نا بتوں کے ذریعے سے صفائی کی گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت جو ہے نا ایک درہ تھا، اس درے سے جو ہے نا اشارہ کرتے تھے اور تمام کے تمام بت جو ہے نا اوندھے پڑ جاتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہوا اور پھر اسلام سر بلند ہوا۔ تو میرے معزز زیڈ چینل کے جو ہے نا ناظرین و سامعین، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی جتنی زیادہ بھی قدردانی کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی قدردانی کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم سے جو ہے نا گناہ سرزد ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں ان سے جو ہے نا توبہ و استغفار کیجئے، کیونکہ علماء دین کا کہنا ہے، علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بلائیں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں وہ دراصل جو ہے نا ہمارے گناہوں کا ہی جو ہے نا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم سب کے سب جو ہے نا اپنے اپنے گناہوں سے جو ہے نا توبہ کر لیں، استغفار کثرت سے کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی کو جو ہے نا جلد سے جلد جو ہے نا دور فرما دے گا، ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے، ان آفتوں سے ہماری اور آپ کی جو ہے نا حفاظت فرمائے گا، اور ساری دنیا سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو جو ہے نا دور فرما دے گا یقیناً۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا گناہوں سے پاک و صاف کریں، گناہوں سے بچیں، احکام الہی کے پابند ہو جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ گزرتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا بے شمار ہمارے جو ہے نا مسلم نوجوان ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر شرعی کے نہ تو روزے کے پابند ہے، نہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے ان سے، اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہماری زبان پہ جو ہے نا استغفار نہیں آتا ہے، ہم اپنے گناہوں سے جو ہے نا توبہ نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے، اس کا خمیازہ جو ہے نا بھگتنا یہ پڑ رہا ہے کہ ان آفتوں، ان بلاؤں میں جو ہے نا پوری قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ملوث ہے، اور پوری کی پوری دنیا ان آفتوں سے جو ہے نا جوجھ رہی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چونکہ وقت کسی دوسرے پروگرام کا ہو گیا، لہٰذا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل ضرور پھر میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں گا۔ جب تک کے لیے جو ہے نا اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔